آغاز کرتے ہیں آج کے اس تاریخی جائزے کا، جہاں ہمارے سامنے ابتدائی اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور بھرپور دور ہے۔ خیبر سے لے کر موت تک کا یہ سفر، یہ محض چند سالوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا زبردست سلسلہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ریپل ایفیکٹ ہے، جس نے مقامی فتوحات کو سیدھا عالمی سفارتکاری تک پہنچا دیا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس سنسنی خیز سفر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مسلم کمیونٹی کا دائرہ کس ناقابل یقینی تیزی سے پھیلا۔ عرب کے مقامی محاذوں سے بات شروع ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے روم اور فارس کے عظیم شہنشاہوں تک جا پہنچتی ہے۔ یہ چار مراحل دراصل ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اس پورے سفر کو ہم نے 6 حصوں میں بانٹا ہے: فتح خیبر کے بعد کے حالات، ایمان کا تقدس، امرت القضاء، عالمی طاقتوں کو لکھے گئے خطوط، کسریٰ کا زوال، اور آخر میں موتا کی تاریخی مہم۔ تو چلیں ترتیب وار آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، فتح خیبر کے فوراً بعد کے حالات اور ان سے جڑے خطرات۔ خیبر کی فتح کے بعد کا ماحول سچ پوچھیں تو انتہائی پیچیدہ اور ڈرامائی تھا۔ ایک طرف تو کمال رواداری دکھاتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ایک زرعی معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ 50% پیداوار کے بدلے اپنی زمینوں پر کاشتکاری کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک یہودی عورت زہر آلودہ گوشت کے ذریعے قاتلانہ حملے کی کوشش کرتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا خود بول کر زہر کی خبر دیتا ہے، گو کہ ایک صحابی لقمہ نگل لینے کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حجاج بن الاد کا وہ زبردست نفسیاتی وار، انہوں نے مکہ جا کر مسلمانوں کی فرضی شکست کی ایسی افواہ اڑائی کہ اپنا رکھا ہوا سارا مال اور اثاثے بحفاظت نکال لائے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ اس وقت کی سیاسی بساط کتنی کٹھن تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایمان کا تقدس، جہاں ایک بہت ہی گہرا اور اندرونی سبق پوشیدہ ہے۔ ذرا اس چونکا دینے والے سوال پر غور کریں، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ وہ تاریخی اور جلال بھرا جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا تھا جب انہوں نے میدان جنگ میں ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے تلوار کے بالکل سائے تلے عین آخری لمحے میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سخت تنبیہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہت بڑا قانونی اور اخلاقی اصول طے کر دیا۔ فیصلہ ہمیشہ اور ہمیشہ صرف ظاہری اعمال پر ہوگا۔ کسی کے دل میں کیا ہے، وہ سچا ہے یا ڈر کر کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ جاننا صرف اللہ کا کام ہے۔ انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نیتوں پر شک کر کے کسی کی جان لے۔ یہ اصول آج بھی انصاف کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ تیسرا حصہ، امرت القضاء۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حرم میں کس شاندار حکمت عملی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس پوری مہم میں جو دور اندیشی نظر آتی ہے وہ واقعی لاجواب ہے۔ حدیبیہ کے معاہدے کی پاسداری بھی کرنی تھی، جس کے تحت مکہ میں ہتھیار لے جانے کی سخت ممانعت تھی، لیکن قریش کی کسی بھی ممکنہ غداری کے لیے الرٹ رہنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ اسی لیے ایک زبردست پلان بنایا گیا کہ حدود حرم کے بالکل باہر 200 مسلح محافظوں کا کیمپ لگا دیا گیا تاکہ اگر اندر کوئی گڑبڑ ہو تو فوری جوابی کارروائی ہو سکے۔ یہاں ایک اور زبردست اسٹریٹجی سامنے آتی ہے۔ مکہ والوں نے یہ افواہ اڑا رکھی تھی کہ مدینے کی آب و ہوا اور بخار نے مسلمانوں کو بالکل لاغر اور کمزور کر دیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے رمل کا حکم دیا گیا، یعنی طواف کے دوران سینہ تان کر اور قدرے تیز قدموں سے چلنا۔ یہ محض ایک روحانی عبادت نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی شاندار نفسیاتی دفاع تھا جس نے مخالفین کے سارے دعوے خاک میں ملا دیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے مکہ کے سرداروں کو سکتے میں ڈال دیا۔ پورے 7 سال کی طویل جلاوطنی کے بعد حضرت بلال غلاف کعبہ کے سہارے کعبے کی چھت پر چڑھے اور وہاں سے توحید کا وہ فلک شگاف اعلان گونجا جس نے قریش کے غرور کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ مسلمان اب ایک ناگزیر حقیقت بن چکے ہیں۔ چوتھا حصہ، عالمی طاقتوں کو لکھے گئے خطوط۔ اب یہ کہانی مقامی سطح سے نکل کر براہ راست عالمی منظرنامے پر آ جاتی ہے۔ اس وقت کی 2 سپر پاورز کے سامنے جب یہ خطوط پہنچے تو ان کا رد عمل ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھا۔ ایک طرف روم کا شہنشاہ ہرقل ہے جو بہت محتاط ہے، دعووں کی پوری چھان بین کرتا ہے، ابو سفیان کا باقاعدہ انٹرویو لیتا ہے اور اندر سے سچائی مان بھی لیتا ہے، مگر اقتدار کھونے کے ڈر سے خاموش رہتا ہے۔ اور دوسری طرف
پارس کا بادشاہ کسرا، جس کا تکبر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، وہ خط کو پھاڑ دیتا ہے اور الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ ہرقل کی اس تفتیش کا جو حصہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان جیسا اس وقت کا سب سے کٹر دشمن بھی مجبور تھا کہ وہ سچ ہی بولے۔ جب ہرقل نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں یا عہد توڑتے ہیں تو جواب قطعی نہیں میں تھا، جس پر ہرقل نے ایک بہت ہی منطقی بات کہی کہ جو شخص انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے نام پر کیسے جھوٹ گھڑ سکتا، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ سچے نبی کے پیروکار ہمیشہ معاشرے کے غریب اور عام لوگ ہی ہوتے ہیں، نہ کہ اشرافیہ۔ پانچواں مرحلہ کسرا کا زوال اور اس کے تکبر کی بھاری قیمت۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یمن کے گورنر بزان کے اہلکار کسرا کے حکم پر مدینہ پہنچے تاکہ گرفتاری عمل میں لائی جائے تو انہیں ایک ایسا جواب ملا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہیں بتایا گیا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی رات کسرا کو خود اس کے سگے بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس غیبی خبر کی تصدیق ہوئی تو گویا تبدیلیوں کا ایک طوفان آ گیا۔ یمن کے گورنر بازان فوراً مسلمان ہو گئے، اور صرف وہی نہیں، یہ سلسلہ بہت دور تک پھیلا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور بحرین اور عمان کے رہنما عبد اور جیفر بھی یکے بعد دیگرے اس تیزی سے ابھرتے ہوئے قافلے کا حصہ بن گئے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، موتا کی مہم، یعنی ایک ابھرتا ہوا طوفان۔ اس وقت تک حالات تیزی سے بدل چکے تھے۔ مکہ کے دو سب سے بڑے عسکری دماغ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص اسلام قبول کر کے مدینہ آ چکے تھے، لیکن دوسری طرف روم کے اتحادی یعنی غسانی قبائل ایک بہت بڑے فوجی تصادم کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا اور اسے شمال کی سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب اس مہم میں ایک انتہائی انوکھی چیز ہوئی۔ کمانڈروں کی تقرری عام انداز میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک بہت ہی مخصوص ترتیب بتائی گئی۔ اعلان ہوا کہ لشکر کی قیادت پہلے زید کریں گے، اگر وہ نہ رہیں تو جعفر، اور اگر وہ بھی نہ رہیں تو عبداللہ ابن رواحہ۔ اس عجیب و غریب تسلسل نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس ترتیب وار اعلان کا اصل مطلب کیا تھا؟ اسے ایک یہودی عالم نے فوراً سمجھ لیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کمانڈر اس جنگ میں یکے بعد دیگر شہید ہونے والے ہیں۔ یہ محض ایک عسکری تقرری نہیں تھی، بلکہ ایک واضح پیشین گوئی تھی۔ اور اس طرح یہ داستان ہمیں ایک بہت بڑے اور سنسنی خیز موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ روم کی اس بے پناہ اور طوفانی طاقت کے سامنے موریتا کے اس خوفناک میدان میں ان تینوں نئے کمانڈروں کا کیا انجام ہوگا، اور یہ نوخیز مسلم طاقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے سامنے کیسے کھڑی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے ایک انتہائی فیصلہ کن باب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔